جی ایکچولی ہم تھوڑی سی ریویژن کر لیں گے جب درمیان میں کچھ لوگ اور بھی جوائن کر لیں گے. تو سب سے پہلے جو ہوتے ہیں حروف تہجی جن کو الفابیٹس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں جتنے الفابیٹس ہیں وہ اردو زبان میں موجود ہیں. تو اس میں کوئی بھی ایک بھی ایسا الفابیٹ نہیں ہے کہ جو عربک میں ہو اور وہ اردو میں نہ ہو. تو ایک تو بات یہ ہے. پھر ڈفرنٹ الفابیٹس کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. وہ تین طرح کے ہوتے ہیں: اسم, فعل اور حرف. جو اسم ہوتا ہے اس میں بیسیکلی اس جگہ کا نام کو پراپر اس کو کہا جاتا ہے اسم. فیل وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر کسی چیز کا ہونا کرنا ود ریفرنس ٹو ٹائم, یا وہ پہلے کام ہو چکا ہوگا, یا وہ ابھی ہو رہا ہوگا, یا وہ بعد میں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ٹائم کی ریفرنس بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو حرف ہوتے ہیں جو سیپریٹلی الگ سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن جب اس کے ساتھ جب کچھ الفاظ ملتے ہیں تو وہ جملہ میننگ فل ہوتا ہے. میں آپ کو ساتھ ساتھ ٹیکسٹ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ لنک جو ہے یہ میں سب کو شیئر کرتا رہتا ہوں. اس کے اندر آپ کو اس کے اندر جو گرامر کی کتابیں ہیں یہ موجود ہیں. آپ اس میں سے کسی کو بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ اوپن ہوئی بھی, آئی ایم سوری, یہ اوپن ہوئی بھی ہے. میں یہیں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا. تو جی میرے انٹرنیٹ میں کچھ پرابلم ہو رہی ہے صرف. آئی ایم سوری, ایک منٹ دیجیے گا, میں نیٹ ورک چینج کر کے دیکھتا ہوں. تو اس میں آئی ہو اب آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے. جی تو دیکھیں, اس میں سب سے پہلے ہمیں حرف ہجا, میں نے آپ کو بتایا کہ حرف ہجا جو ہیں وہ ہمارے اردو زبان میں سارے عربک الفابیٹس موجود ہیں. تو یہ ایک آسانی ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسا الفابیٹ نہیں ملتا, صرف اس کی ترتیب اوپر نیچے. اور دوسری بات یہ کہ عربی زبان کے جو بیشتر لفظ ہیں وہ اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں. تھوڑا سا ان کا بولنے کا انداز اور اس کا جو روٹ, اس کی جو ترتیب ہے اوپر نیچے ہوتی ہے, پروننسیشن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, لیکن وہ ورڈز وہی ہوتے ہیں کہ جو ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات یہ کہ عربی زبان کے کچھ الفاظ ہیں کہ جو اٹ سیلف ایک میننگ رکھتے ہیں. جیسے الف ہے نا, الف کی اٹ سیلف پریزنس کسی جملے میں کسی جگہ پہ اسپیشل شروع میں یا آخر میں ہونا ایک پریزنس اسپیشل ہوتی ہے. تو الف جو ہے وہ کسی جگہ پہ جب کسی ایک طرز میں استعمال ہوگا تو وہ اس کا مطلب میں ہوگا. جیسے اعوذو کی میں نے اگزامپل دی تھی, تو اعوذو میں جب الف پہلے آ رہا ہے تو الف کی جگہ اگر نون آ جائے گا تو وہ نوزو جو ہے اس کا مطلب ہوگا ہم پناہ مانگتے ہیں. اعوذو کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں. اسی طریقے سے الف جو ہے وہ جملے کے شروع میں کئی دفعہ جب آتا ہے تو وہ سوالیہ انداز پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. اسی طریقے سے الف جملے کے جب اینڈ پہ آتا ہے تو وہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے, تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اس طریقے سے آگے جو میننگ فل الفابیٹس ہیں میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی جائے گی کہ الف کا کیا یوز ہے. با جو ہے وہ با جو ہے حروف جر ہے. حروف جر پریپوزیشنز آپ سمجھ لیں کہ بسم اللہ کے شروع میں آتا ہے با, تو با اسم, تو وہ بسم اللہ کا مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ. تو با جہاں پہ بھی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ود.
ٹھیک ہے. تو جب بھی بسم اللہ ہے یا اعوذ باللہ ہے تو اس میں با جو ہے با میننگ فل ورڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد تا جو ہے وہ بھی ایک میننگ فل ورڈ ہے. وہ اس حساب سے کہ تا جو ہے شروع میں جب آتا ہے تو تاللہ ہی ہے, اللہ کی قسم کھانے کے لیے یوز ہوتا ہے تا. پھر اس کے علاوہ تا جو ہے جس طرح میں نے آپ کو الف کا بتایا تھا کہ الف اگر جملے کے شروع میں کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو وہ کئی دفعہ میں کا معنی دیتا ہے, جبکہ تا جب جملے کے شروع میں آتا ہے تو وہ سیکنڈ پرسن یعنی کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں تو کے لیے جو سامنے آپ کے لیے جو ہے وہ تا کا آتا ہے. کہ مطلب جیسے اگر تعوذو, اگر وہی میں اوضو کی ایگزامپل ہی دے رہا ہوں تو اوضو کی جگہ اگر تعوذو ہو جائے گا تو وہ تم پناہ مانگتے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تم پناہ مانگتے ہو. تو اسی طریقے سے تا جو ہے وہ جب فعل کے اینڈ پہ آتا ہے تو وہ اس کے زیر زبر پیش سے اس کا مطلب بدلتا جاتا ہے. یہ آپ ابھی اس ٹائم پہ صرف اس جملے کو سن لیجئے, جب ہم وہاں تک پہنچیں گے تو ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. تا جو ہے وہ جب فعل کے اینڈ پہ آتا ہے تو وہ اس کے معنی زیر زبر پیش سے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بس اس جملے کو آپ نوٹ کر لیجئے. اس کے بعد سا جو ہے, سا سیپریٹلی آئی تھنک کوئی اس کا معنی نہیں ہوتا, جو جملوں کے اندر جو روٹ ورڈز میں آتا ہے وہ تو ہے ہی ہے. اچھا جیم بھی اسی طرح ہی ہے. اس کے بعد ہا ہے, اس کے بعد ہا ہے. تو ہا جو ہے, ہا میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس کے بعد دال ہے, زال ہے, را ہے, زا ہے, سین ہے. سو سین اکثر اوقات آتا ہے جہاں پر سین جہاں پہ آتا ہے وہ سو دیٹ کے معنیوں میں آ رہا ہوتا ہے, سیذک کرو پہ تو پھر تم اللہ کا ذکر کرو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے شین, صاد, ضاد, قا, ظا, عین, غین, فا بھی سین کی طرح کے ملتے جلتے مطلب میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو مین جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, قاف ہے, پھر کاف ہے. یہ کاف بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کاف آپ کو قرآن پاک کے اندر گرامر میں سب سے زیادہ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ کا کے معنی میں کا لفظ یوز ہو رہا ہوتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی طرح آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں یہ کاف کہیں کا کے معنی میں آئے گا, کہیں کی کے معنی میں آئے گا, کہیں پہ کما کے طور پہ آئے گا, کہیں پہ کم کے طور پہ آئے گا, کہیں پہ کننا کے طور پہ آئے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں, ایک منٹ. یہ کہاں پہ کہیں کا لکھا ہوگا, یہ کہیں پہ یعنی کہ اس طرح زبر کے ساتھ, کہیں پہ کی ہوگا, کہیں پہ کما ہوگا, اور کہیں پہ کم ہوگا. ٹھیک ہے, کہیں پہ کننا ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ کا جو ہے نا, اگر میں کا کہہ رہا ہوں تو میں آپ سامنے میرے اگر کوئی جو مذکر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے نا اس کے لیے میں کا لفظ یوز کروں گا. جیسے جزاک اللہ, ہم جزاک اللہ بولتے ہیں تو جزاک اللہ اگر کوئی فیمیل ہے تو اس کو ہم نے جواب دینا ہے تو ہم جزاک اللہ بولیں گے. ٹھیک ہے. اگر دو لوگ ہیں, چاہے وہ دو عورتیں ہیں یا چاہے وہ دو مرد ہیں, تو اس کے لیے کما کا لفظ ہے, کیونکہ عربی کے اندر سنگل ورڈ کے بعد جو دو لفظ ہوتے ہیں اس کے لیے مثنیٰ کا لفظ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کما آ جائے گا, کما از فار ٹو پیپل. اور اگر دو سے زیادہ مرد ہوں گے تو اس کے لیے کم ہے, اور اس کے اندر فیمیلز بھی ہو سکتی ہیں اگر, لیکن مرد ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی تو کم ہے. تو سب سے زیادہ آپ کو کم نظر آئے گا, کیونکہ کننا جو ہے, کننا از فار بہت سے زیادہ فیمیلز, تو کننا کا لفظ بہت کم استعمال ہوتا ہے. کم آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا. اب آپ یہ لفظ کو سوچ لیں, اور آپ قرآن پاک جب آپ پڑھیں تو جہاں پر یہ آئے تو آپ اس کو انڈر لائن کر کے اس کے معنی کو کریں کہ سامنے بہت سارے لوگوں کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو کم بیک. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد لام ہے, تو لام کے بھی بے تحاشا یوز ہیں سیپریٹلی. تو یوزلی جو لوگ پہلے میرے ساتھ جن لوگوں نے اٹینڈ کیا ہے وہ آپ کو للہ, تو یہ لام کا مطلب جو ہوتا ہے وہ کے لیے ہوتا ہے, للہ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. یعنی کہ لام کا مطلب جب جو شروع میں آ رہا ہوگا تو وہ جب وہ حروف جر کے طور پہ, اس کو کہتے ہیں حروف جر, وہی پریپوزیشن جو میں نے آپ کو بتایا. تو لام بھی ایک جو ہے وہ حروف جر ہے, اور لام کا لفظ اگر کس شروع میں آ رہا ہے تو وہ جو ہے وہ کے لیے کے معنی میں. اچھا کاف کا جو میں نے آپ کو ایک تو بتا دیا کہ کاف کا مطلب کی طرح کے معنی میں آتا ہے اگر وہ حروف جر کے طور پہ یوز ہو رہا ہوگا. اب یہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آتا جائے گا, لیکن آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میں آپ کو لکھ کے الگ سے انشاءاللہ شیئر کر دوں گا کہ کون کون سے ورڈز جو ہیں وہ میننگ فل ورڈز ہیں, اور جن کی الگ سے آپ کو غور کرنا ہے کہ اگر الف شروع میں آ رہا ہے یا با شروع میں آ رہا ہے یا کاف شروع میں آ رہا ہے یا لام شروع میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ ہیز سم میننگ. ٹھیک ہے. تو کاف بھی اسی طرح ہوتا ہے کی طرح, لائک دیٹ. تو لائک دیٹ کے لیے نا کل ہجارہ, ٹھیک ہے, کل اسد شیر کی طرح, کل فراش المبسوس
یہ سورہ قاریہ کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، تو وہ بیسیکلی پہاڑوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. اسی طریقے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جو انسان جو ہے وہ پتنگوں کی طرح ہو جائے گا، حشرات کی طرح ہو جائے گا. تو یہ بیسیکلی کاف کا مطلب شروع میں جو آتا ہے وہ اس معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد میم بھی ہے، نون، نون کافی زیادہ ہے. نون کہیں پہ نون کی فارم میں آئے گا اور کہیں نون الف نا کی فارم میں آئے گا. تو دونوں میں وہ ہمارے کے مطلب میں آ رہا ہوگا، یا میں یا ہمارے کے مطلب میں آ رہا ہوگا، میں یا ہمارے کے مطلب میں آ رہا ہوگا. اس کی اگزامپل کیا ہے کہ نعوذ باللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. ربنا نون الف نا کے طور پہ آ رہا ہے تو وہ آ رہا ہے ہمارے کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. نون نوزو میں ہم پناہ مانگتے ہیں، ربنا رب ہے اور کس کا ہے؟ ربنا ہمارا رب، ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے ہا کے بھی بے تحاشا میں آئے گا، اور یہ سب سے زیادہ اس میں آئے گا. یہ میں آپ کو دوبارہ سے یہ میں بار بار دیکھیں ریپیٹ کر رہا ہوں، جن لوگوں نے پہلے سنا ہے ان کے لیے ریپیٹیشن ہوگی، لیکن یہ بہت سب سے امپورٹنٹ ہے. ہا جو ہے وہ کس میں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک ہا جو ہے وہ ہوا کے میں آئے گا، یا ہیا کے اس میں اسٹائل میں آئے گا، یا ہما کے اسٹائل میں آئے گا، یا ہوم کے اسٹائل میں آئے گا، یا ہننا کے اسٹائل میں آئے گا، ٹھیک ہے. یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد ایک ہا خالی ربہو میں جس طرح آتا ہے وہ ہینڈ پہ اس طرح آئے گا، اور ہا کے فارم میں آئے گا، ٹھیک ہے. ہما وہی کامن ہے. اور ایک چیز اور جو ہے اس میں اندر آتی ہے جی، یہ آپ کو یہ ڈفرنٹ اس میں آئیں گے، اور اس کا مطلب جب یہاں پہ ہا ہوا کہ میں آئے گا نا تو یہ اٹ از جسٹ لائک ہی. جہاں پہ یہ ہیا اس طرح آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے شی. یہ دو میں آ رہا ہے نا تو یہ اس کا مطلب ہے دو کے لیے، یہ دے کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ دے کے معنی میں بھی آ رہا ہے اور یہ دیر کے معنی میں بھی آ رہا ہے، جبکہ یہ ہا ہز کے معنی میں ہے، ہا یہ ہر کے معنی میں، ٹھیک ہے. اور جو ہم ہے ایکچولی انگلش کے اندر اور لفظ ہی نہیں ہے، تو ان سب کے لیے دے اور دیر یوز ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر بہت سارے دو سے زیادہ مردوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ دو سے زیادہ ہننا. قرآن پاک کی آپ کو سورہ بقرہ کی آیت یاد کریں جہاں پر لباس کا حکم دیا گیا تو سوری مرد عورت کا جو رشتے کو بتایا گیا تو کہ ہننا لباس اللہ ہننا، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے لباس کی طرح ہیں. تو وہاں پہ عورتوں کا ذکر جو ہے وہ ہننا کے گرامر کے ساتھ آیا. تو ہوا، ہما، ہم، ہننا، ہا اور ہا، یہ آپ ابھی اس ٹائم پہ اس چیز کو سوالو کرنے کی کوشش کیجئے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بار بار، اور یہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں آتے ہیں. سورہ بقرہ کی شروع کے آپ پہلی میں آپ کر لیں تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو نون بتایا ہے وہ بھی میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں کہ نون اگر اس طرح آتا ہے یا اس طرح آتا ہے تو یہ وی کے معنی میں آتا ہے اور یہ آبر کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو ایک اور جو تیسرا لفظ ہوتا ہے وہ دوسری فارم میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں نہنو. نہنو بھی وی کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جس طرح میں نے آپ کو الف بتایا تھا شروع میں آنے کے لیے وہ مائی کے معنی میں سوری میں کے معنی میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے الف کے ساتھ جو دوسرا لفظ ہوتا ہے وہ انا ہوتا ہے. انا کا مطلب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر میں کہنا چاہوں میری تو اس کی کیا ایگزامپل ہوگی کہ میں رب کی ایگزامپل دے کے کہہ رہا ہوں. تو رب کو میں کہنا چاہوں کہ رب ایک تو رب ہے. اب میں کہوں کہ میرا رب تو میں رب کے ساتھ یا لگاؤں گا تو یہ ہو جائے گا ربی. اب آپ یاد کرنا شروع کریں، آپ کو مختلف جگہوں پہ یہ لکھا نظر آئے گا ربی، میرا رب، ٹھیک ہے. اب اسی میں یہ جو فرسٹ پرسن کے لیے جو لفظ ہیں یا وہ الف آتا ہے یا وہ انا کی فارم میں آتا ہے یا وہ یا اینڈ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو تھوڑا سا یاد کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی اور آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر میں ہم کی بارے میں بات کروں گا تو میں کہوں گا ربنا، ٹھیک ہے. یہ نون الف نا آ گیا، اس کا مطلب ہے ہمارا رب. جتنی بھی دعائیں شروع ہوتی ہیں ربنا کی وہ آپ دیکھیں گے اس کا مطلب یہی ہے. ایک اس میں ذہن میں رکھیں کہ تھوڑی سی اس میں ہوتا ہے کہ کئی دفعہ یہ اس طرح ہی ایک لفظ آتا ہے انا، ٹھیک ہے. تو انا اور انا یہ ان دونوں میں بہت مطلب میں فرق ہو جائے گا کہ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، صرف بے شک، جبکہ اگر انا لکھا ہو جیسے انا آتینا کل کوثر
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آپ نے پڑھنے میں بھی اس کو انا نہیں پڑھنا. زیادہ تر لوگ جو ہم لوگوں جن کی تلاوت صحیح نہیں ہوتی وہ انا اعطیناک الکوثر پڑھتے ہیں. تو انا اعطیناک الکوثر کا مطلب ہی کچھ اور ہے، انا اعطیناک الکوثر. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ تھوڑا سا ساتھ ساتھ آپ کی، جب آپ کو لفظوں کا سمجھ آنا شروع ہوگا تو آپ کی تجوید بھی بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. کیونکہ یہ کئی دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مطلب کیا ہے، وہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. کاف کو اور کاف میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ قلب بولیں تو وہ دل ہے، اور قلب جو ہے وہ کتے کو کہتے ہیں. تو آپ سوچ لیں کتنا کتنا بڑا یہ ظلم ہے، کتنا یہ ڈفرنس ہو جائے گا اگر ہمیں قاف اور کاف صحیح طرح بولنا نہیں آتا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے عین اور الف، یہ ایک پرابلم والے ورڈز ہیں جو ہمارے پاکستان میں لوگوں کے کو بولنے میں مشکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایا کا نعبدو پڑھیں گے، ایا کا نعبدو. تو یہ عین اور الف الحمدللہ رب العالمین میں ہا اور ہا کا چکر ہے. ہا اور ہا میں بھی یہی پرابلم ہے کہ ہم سب لوگ ہا بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہا بولنا بہت آسان ہے، ہا میں تھوڑا سا زور لگتا ہے. تو یہ آپ ساتھ ساتھ تھوڑی سی اپنی تجوید کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جن کی ٹھیک ہے آلریڈی، اللہ میاں ان کو استقامت دے، اور جن کو نہیں ٹھیک ہے میری طرح ان کو توفیق دے کے وہ ٹھیک کریں. تو یہ اگر اسی پوائنٹس کو میں یہاں پہ اگر میں بتا دوں کہ الف اور عین کا چکر ہے، پھر اس کے بعد ہا اور ہا کا چکر ہے، پھر اس کے بعد یہ قاف اور کاف کا چکر ہے، اور سب سے زیادہ جو میرے خیال ہے مجھے جو سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے وہ زال، زا، بواد اور زا. یہ جو ہے نا مجھے سب سے زیادہ مشکل لگتے ہیں، کیونکہ اور ان کو چاروں کو ڈفرینشیٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی تھوڑی سی آپ کوشش کریں. ٹھیک ہے، اچھا واو رہ گیا ہے. میں یہ لفظ دوبارہ سے بتا کے اب ہم آج کے جو ایجنڈا ہے اس پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. واو جو ہے نا، واو قسم کے معنی میں آتا ہے، واو جو ہے اور کے معنی میں آتا ہے. جیسے اس کی اگزامپل کیا ہے، والعصر، والعصر، والضحى، واللیل. تو واو جہاں پہ بھی آ رہا ہوتا ہے وہ قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، واو جو ہے وہ اور کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور اگر یہ او کے معنی میں، او کے سٹائل میں آئے تو یہ یا کے ہوتا ہے، یعنی کہ اور جو انگلش کا اور ہوتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یا رہ گیا. یا کا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یا جو ہے وہ دیکھیں اعوذو کی اگزامپل تھی، اعوذو، نعوذو، یعوذو. اعوذو ہے میں پناہ مانگتا ہوں، ہم پناہ مانگتے ہیں، وہ پناہ مانگتا ہے. اور تعوذو میں نے آپ کو بتایا تھا تم پناہ مانگتے. اور اس کے آپ اس کے ساتھ آگے بے تحاشا سارے ورڈ جب ایڈ کرتے جائیں گے نا، جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہ ایک فعل ہے داخلہ. ٹھیک ہے، اب آپ ایک اس فعل کی اگر آپ ایگزامپل لے کے کریں گے نا، تو آپ کو اس کے اندر ندخلو، ہم داخل ہوئے، یدخلو، وہ داخل ہوئے، تدخلو، تم داخل ہوئے، ادخلو، میں داخل ہوں. ٹھیک ہے، یا آپ کو دیکھ لیں کہ اگر آپ کو یہ پہچان ہو گئی الف، نون، یا اور تا، تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ اگر ادخلو، آگے بہت سارے ڈفرینس ہیں، لیکن اگر آپ کو ٹو سٹارٹ وتھ، اگر آپ کو یہاں سے ہی سمجھ آنا شروع، یہ تھوڑا سا پک کرنا شروع ہو جائیں، کیونکہ آگے زیر زبر پیش کے ڈفرینس سے وہ مطلب ہی بالکل بدل جاتا ہے. لیکن ایٹ ٹو سٹارٹ وتھ یہ آپ سمجھیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، اور آخر میں یا رہ گیا، تو یا کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کے ساتھ یا اینڈ پہ جب آتا ہے تو وہ ربی. ٹھیک ہے، ربی میرا رب. تو یہ الفابیٹس کے بارے میں کچھ بات ہو گئی. اس کے بعد آج جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اس کو ہم یہاں سے اوپن بھی کر لیتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کسی نے دعائے قنوت میں نے شیئر بھی کی تھی گروپ میں، تو آپ لوگوں نے دعائے قنوت کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ دعائے قنوت، دعائے قنوت. اچھا، اس میں ہم شروع کرتے ہیں. اللہم، یہ اللہم کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اللہ اور میم مشدد مل کے بن جاتا ہے اللہم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ایکسکلوسیولی یہ ترتیب جو ہے صرف اللہ کے نام کے لیے ہے. اور اللہ جو ہے وہ الہ، اس کی گرامر کی ترتیب ہوتی ہے الہ. ال جو ہے وہ کسی کو اسپیشل بنانے کے لیے ہوتا ہے دی، تو دی کے معنی میں یوز ہوتا ہے ال. تو اسی طرح کتاب اور الکتاب،
الہ اور الہ، الہ از دا اسپیشل موسٹ الہ، الہ جو ہے وہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کو معبود بنایا جائے، ٹھیک ہے. تو اللہم اے اللہ، یہاں پہ آتا ہے نستعینک. تو اگر ہم اس کو توڑیں گے نا لفظ کو، تو آپ کو ملے گا یہاں پہ نون نظر آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بات ہو رہی ہے ہم. اس کے بعد آخر پہ کاف آ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہو رہا ہے کہ ہم سامنے والے سے بات کر رہے ہیں، تو ہم یہاں پہ اللہ کو ہم مخاطب کر رہے ہیں. اور یہ جو استعین ہے، تو اس کے اندر جو لفظ ہے ہمارے اردو زبان میں بھی یوز ہوتا ہے استعانت، مدد کرنا، ٹھیک ہے، سوری استعانت مدد مانگنا، ٹھیک ہے. تو استعانت مدد مانگنا، تو اس لیے جو ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی یہی جملہ ہے بالکل. تو یہاں پر ہم کاف بول رہے ہیں ساتھ ملا کے، ہم تیرے سے مانگتے ہیں، تیرے سے مدد مانگتے ہیں. اللہم انا، اچھا انا درمیان میں، انا میں نے آپ کو بتایا بے شک ہم، یہ زور دینے کے لیے، بے شک ہم، اور پھر آگے پھر نستعینوں کا لفظ ہے. تو اللہم انا، یہ پھر میں ساتھ ساتھ آپ کو اللہم انا نستعینک، ٹھیک ہے. یہاں تک سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو اللہم پھر انا نستعینک، پھر اگلا جملہ آ رہا ہے وا، پھر اب واو یہاں پر دیکھیں قسم کے معنی میں نہیں آ رہا، ظاہر بات ہے یہ اور کے معنی میں آ رہا ہے. یہ آپ کو جملے کی، یہ آپ کو جو اس میں سینٹینس آ رہا ہے اس میں آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ واو قسم کے معنی میں نہیں آ سکتا، یہ اور کے معنی میں آ رہا ہے. نستعینک و نستغفرک، ٹھیک ہے. پھر نون آ گیا ہے اس میں، پھر استغفار آ گیا اور کاف آ گیا، کہ ہم کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں اور تجھ سے کر رہے ہیں. ونستغفرک، پھر کیا آ رہا ہے ونؤمن، تو اس کے اندر نون ہے اور آگے جو لفظ ہے نؤمن بکا، یہ ایمان ہے، یہ واو ہے، یہ اور ہے، اور کے معنی میں آگے ہم. بکا جو ہے نا یہ با اور کاف، یہ مل کے، حالانکہ میں نے آپ کو با کا معنی ود کے لیے بتایا ہے، لیکن جب یہ مل کے بنتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب ہے بکا، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں. وَنُؤْمِنُ بکا، ٹھیک ہے. تو ہم تیرے پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اگلا کیا ہے وا، پھر ہے نَتَوَکَّلُ عَلَیْکَ. اگر ہم اس کو توڑیں گے تو پلیز مائک میوٹ کر دیجئے، ہوتی ہے. اوکے، تو اس کے اندر دیکھیں آپ لفظ دیکھیں، یہ واو آ گیا، نون آ گیا، اور یہ توکل آ گیا، جو ہم لوگ بہت ہماری زبان میں ہم بولتے ہیں توکل، بھروسہ کرنا. پھر یہ علیکہ میں ہے، اللہ ہے اور کاف ہے. تو یہ حروف جار کی جو لسٹ ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جاتے ہیں، با ہے، لام ہے، کاف ہے، تو اسی طریقے سے اللہ ہے. تو اللہ بار بار آتا ہے، اللہم صلی علی محمد، تو پر کے معنی میں، یہ ایڈ کے معنی میں یوز ہوتا ہے اللہ، ٹھیک ہے. تو علیکہ، یہ دونوں مل کے بن گیا علیکہ، ہم تیرے پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہم انا نستعینک، ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں. ونستغفرک، ہم تیرے سے استغفار کرتے ہیں. ونؤمن بک، ہم تیرے پر ایمان لاتے ہیں. ونتوکل علیک، ٹھیک ہے. یہاں تک آ گیا سمجھ؟ اگلا جملہ ہے ونثنی علیک الخیر، ٹھیک ہے. یہ واہ ہے، اس کے اندر نون آ گیا ہے، پھر ثنا آ گیا ہے. ثنا تعریف کرنے کو کہتے ہیں. علی، پھر وہی علی کا وہی سیم آ گیا، الخیر، خیر والی، ہم تیری بہت خیر والی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ونثنی علیک الخیر. پھر آگے کیا آ رہا ہے اور کیا کچھ ہم کرتے ہیں، ونشکرک، تو نون آ گیا ہے اور
شکر آ گیا اور کاف آ گیا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. وہی دیکھیں اب آپ کو اگر ترتیب سمجھ آ گئی تو اب آپ کے لیے جملہ اس کا ترجمہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. وا نون شکر، شکر کا لفظ ہم کرتے ہیں، اور کا تیرے لیے، ہم تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ونشکرک کا ولا نکفرک. وا اور یہ لام الف لا کے بھی بے تحاشا مطلب آتے ہیں کہ آپ آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں گے، لیکن ایک ان میں سے مطلب نہیں کے لیے. ٹھیک ہے، نہیں کے آگے بھی مختلف انداز میں جہاں پر یہ یوز ہوگا وہاں پہ اس کے معنی میں تھوڑی سی ترتیب بدلے گی، لیکن یہاں پہ جو آ رہا ہے وہ اس کا مطلب ولا نکفرک. نون پھر آگے ہے، کفر آ گیا ہے، اور کرف، اور ہم نہیں کرتے تیرا کفر. ونشکرک ولا نکفرک. ٹھیک ہے، آگے جو جملہ آ رہا ہے نا وہ ایک ہمارے لیے ویسے سمجھنے کے لیے سوچنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ جو دعا مانگ رہے ہیں، ہم ڈیلی پڑھ رہے ہیں وتر میں، لیکن کیا ہمیں کبھی اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اور اگر آپ کو اب اگر یہ مطلب اس کا سمجھ آئے تو پلیز جب آپ نیکسٹ ٹائم پڑھیں تو اس کے لفظ پہ الفاظ پہ زور، اس کو سمجھ کے ان کو اللہ کے سامنے آپ بیان بولیں گے تو آپ کو اس کا اثر ہی بالکل ڈفرینٹ آئے گا. فلا نکفرک آ رہا ہے، نخلو یہ نون ہے اور خلا ہے، یہ خلوت کے معنی میں ہوتا ہے، علیحدگی کے معنی میں ہوتا ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم پیچھا چھڑا دیں گے. وَنَخْلُو وَنَتْرُكُ، تو یہ اس میں بھی یہ ہے وا نون اور ترک کرنا ہے. وَنَخْلُو وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خلوت اختیار کر لیں گے، چھوڑ دیں گے. وَنَخْلُو وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ. اس میں کیا ہے؟ اچھا من، ایک آپ لوگوں کو ابھی تک من اب تک ڈسکس نہیں کیا تھا. من کہتے ہیں وہ جو، یعنی کہ ہو جو، مطلب یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی جو کر رہا ہے نا کام، تو اس کے لیے من یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، یہ قرآن، یہ آیت الکرسی میں آتا ہے، تو وہ جو کام کر رہا ہے. اور یہاں پہ یہ یا جو آ رہا ہے نا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یا کا مطلب جب شروع میں آتا ہے تو وہ کے معنی میں آتا ہے. میں یفجرک، فاجر ہے، فاجر فاسق کہتے ہیں جو اللہ کا نافرمان ہو، جو اللہ کی بات نہ مانتا ہو. ٹھیک ہے، اس کو فاجر کہتے ہیں. تو یہاں کہہ رہے ہیں ہم کس سے کر رہے ہیں ولا نکفرک، اور کس کو ہم چھوڑ رہے ہیں؟ وَنَخْلُعُ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ. ٹھیک ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں، ہم اس کو ترک کر رہے ہیں، وہ جو کہ تیرا فاجر ہے. تو آپ سوچیں کہ ہم لوگ کیا یہ کرتے ہیں؟ ہم لوگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم اس دنیا کے اندر جن سے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری پرائیورٹی یہ نہیں ہوتی کہ یہ بندہ اللہ کے کتنے قریب ہے، یہ اس کی زندگی ظاہری طور پہ، ظاہر بات ہے ہم باطنی طور پہ تو کسی کے بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتے، لیکن ظاہری طور پہ اس کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنا قریب ہے، اور یہ پریکٹیکلی کتنا اچھا انسان لگتا ہے ہمیں. باقی دل کے اندر کیا بھید ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اگلا جملہ آ رہا ہے اللہم ایاک نعبد. یہ جملہ وہی ہے جو اس کے اندر بھی ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین جو دن بھر ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہم اے ہمارے اے اللہ، ایاک ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں. نعبد ہم، ٹھیک ہے، اور عبادت. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی. اصل میں یہ اسٹلٹ کے ساتھ اسکرین پہ لکھنا ہی بہت مشکل ہے. میری رائٹنگ ویسے ہی بہت اچھی نہیں ہے، لیکن اس پہ تو بہت ہی مشکل ہو رہی ہے مجھے. اینی ویز وا لا کاف، یہ دیکھیں لام آگے تیرے لیے، والا کا نسلی، ہم تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہم تیرے لیے ہی نماز جو ہے وہ دعا کے معنی میں بھی آتی ہے، تو بیسیکلی تیرے لیے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں. والا کا نسلی، پھر آگے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ ونسجدو وا نوم سجدہ. ٹھیک ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں. ونسجدو ونحفدو، ونحفد یہ نحفدو بڑا مزے کا لفظ ہے کہ یہ بیسیکلی نا پوتے کے لیے یوز ہوتا ہے. پوتے پر پوتے جو ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے، اور یہ اس کی مطلب یہ ہے کہ جو بھاگ بھاگ کی خدمت کرنے کے لیے. وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ. سوری، اس میں ایک جملہ بیچ میں مس کر گیا ہوں میں. وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے نا الی کا یہ اگلا ایک حروف جر آ گیا جس کو کہتے ہیں الا، اور یہ انگلش میں جو یوز ہوتا ہے ٹورڈز، کی طرف. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے؟ وا الی کا، تیری طرف، نسعا
नस नून है और सही है, जिस तरह सही जो उम्रे में भी जो करते हैं वो सही करते हैं, उसमें भागते हैं हम सफा मरवा के दरमियान में। तो सही करना का मतलब ये भी होता है कि भागना दौड़ना है। वलई का नसा व नहफिदू, अगला जो जुमला मैंने आपको बताया नहफिदू, तो नहफिदू में हफदा है। तो हफदा का जो मतलब है ना वो पोता है, लेकिन ये मुख्तलिफ मानों में यूज होता है। तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन में ये है कि जिस तरह बच्चे, छोटे बच्चे अपने दादा के लिए भाग भाग के काम कर रहे होते हैं ना, तो वो यही जुमला बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वलाई का नसा व नहफिदू। और फिर अगला क्या है, ये करके हम क्या कर रहे हैं, व नरजू रहमतक। ठीक है, ये वा नून ये वही है जो हम अभी तक समझ चुके हैं। यहाँ पे रजू जो है ना, ये मतलब होता है उम्मीद करना या एक एक्सपेक्टेशन रखना। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस के माने में रहमतक, रहमत और का, ये रहमा हम जो है वो हर वक्त हम यूज, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, तो इसमें ये रहम का लफ्ज आता है जो रहमत का सब हमारी जबान में यूज होता है। वो रहमतक व नरजू रहमतक, कि हम तेरी रहमत के की उम्मीद करते हैं। व नरजू रहमतक व नख्शा अजाबक, फिर व नून और खशियत का लफ्ज है। ठीक है, तो जो खशियत होती है वो डरने का, अल्लाह का खौफ को खशियत कहते हैं। व नख्शा, किससे हमने खौफ करना है, अजाबक, तेरा अजाब। ठीक है, व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व लैका नसा व नहफिदु व नरजू रहमतक व नख्शा अजाबक। फिर आगे क्या आखिर में बता रहे हैं कि वो कैसा अजाब है, इन्ना अजाबका बिल्कुफ आई एम सॉरी, इन्ना अजाबका बिल बा है अल कुफार मुल्हिक। तो ये आपको देखने में भी समझ आ जाएगा कि इन्ना बेशक अजाबक तेरा अजाब बिल कुफारी, बिल कुफारी बा का मतलब देखें आपको ज़हन में होना चाहिए कि कहीं विद का होगा। तो ये बेशक अल्लाह जो है, बेशक तेरा अजाब जो है ना बिल कुफारी मुल्हिक, और इल्हाक का लफ्ज यूज होता है हमारी जबान में भी, तो जुड़ जाना। तो इसका मतलब है जुड़ जाना, कि ये बेशक जो है वो तेरा अजाब जो है ना वो काफिरों के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि काफिरों को ये मिल जाएगा। ठीक है, बेशक तेरा अजाब जो है वो काफिरों को मिल जाएगा, तो ये इसका मतलब है। अब आप इसको जरा सा समझ के सोच के इसको पढ़ें तो आपको इसका असर ही तो आएगा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक व नस्तगफिरुक, मैं तेरे से ही मदद मांगता हूँ, मैं तेरे पे ही तवक्कल करता हूँ, मैं तेरे पर ही ईमान लाता हूँ, मैं तेरी ही तारीफ करता हूँ खैर वाली, मैं तेरे से शुक्र करता हूँ, और मैं तेरा कुफर नहीं करता। और मैं तुझ और हर उस इंसान को मैं छोड़ दूंगा वो जो फाजिर है, और उसके साथ तर्क कर लूंगा। और ए हमारे रब, मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ, और मैं तेरी ही नमाज पढ़ता हूँ, और तेरा ही सिजदा करता हूँ। वालई का नसा, हम तेरी तरफ ही मैं भागता दौड़ता हूँ, और मैं भाग भाग के तेरी खिदमत के लिए मैं हाजिर होता हूँ। और क्या मुझे होता है, व नरजू रहमतक, मैं तेरी, मुझे उम्मीद होती है कि मुझे तेरी रहमत मिले। व नक्शा अजाबक, इन्ना अजाबका बिल्कुफारी मुल्हिक। ठीक है, तो एक असल में जो सऊदी अरब में लोग रहते हैं वो ये पता होगा कि एक दूसरी भी दुआ कुनूत है जो सुन्नत से साबित है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। इवन मुझे भी ये ज़बानी याद अभी तक नहीं है, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सिटिंग में हम इसको करने की कोशिश करेंगे। इसका भी तर्जुमा आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये दुआ जो है ना वो असल इबादत है। दुआ, इसलिए दुआ से हमें, मैं भी ये जो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को सबसे पहले हम शुरू में दुआओं के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे के करें। एक जो दूसरी दुआ मैंने आज सिलेक्ट की है वो भी एक मसनून दुआ है। तो इस ये सही बुखारी की हदीस में है, ये बहुत इसकी फजीलत है कि जो शख्स यकीन की हालत में शाम के वक्त ये दुआ पढ़े और इसी रात फौत हो जाए तो वो शख्स जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और इसी तरह हालत यकीन में जो शख्स सुबह के वक्त ये दुआ पढ़े और शाम तक फौत आ जाए तो वो भी जन्नत में दाखिल होगा। और कोशिश करनी चाहिए कि हमें सही हदीस की जो अगर रेफरेंस के साथ हो तो उस पर अमल करना, उस पर में हमें ज़्यादा सुकून होगा कि जो वो हदीस के जिनकी सनद
اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی تو یہ اس کو بھی ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی. اچھا اللہم یہ انتا والی چیز رہ گئی، یہ میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں. باقی بہت ساری چیزیں دیکھیں. گرامر سب سے، اگر آپ لوگوں کو گرامر سمجھ آ گیا تو آپ لوگوں کے لیے ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. جیسے میں نے ابھی آپ کو بولا تھا ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے انتا. ابھی تک انتا کی ذکر نہیں آیا تھا. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، ان، تننا، ٹھیک ہے. انا، نحنو، ہی، دے، یہ بھی دے ہے. ہیا، شی، یہ بھی دے ہے، یہ بھی دے ہے. اور یہاں سب کے لیے یو ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ اگر میں سامنے والا بندہ ایک ہے تو ہم اس کو انتا بولیں گے. اگر وہ سامنے والی عورت ہے اس کو انتی بولیں گے. اگر دو لوگ ہیں تو اس کو انتما بولیں گے. اگر دو سے زیادہ مرد ہیں یا عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں اور دو سے زیادہ ہیں تو وہ انتم ہے. اور انتنا جو ہے وہ دو سے زیادہ عورتوں کے لیے. انا، میں، آئی، اور نحنو، وی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ تھوڑا سا یاد کر لیں. یہ دیکھنے میں مشکل لگتا ہے لیکن یقین کریں اتنا مشکل نہیں ہے جتنا انگلش میں، اور اس کو ساتھ کوریلیٹ کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. زیادہ تر یہ والے جو ہیں لفظ زیادہ یوز ہوئے ہیں، ہم اور انتم، ٹھیک ہے. باقی لفظ بہت کم یوز ہوئے ہیں. انا، نحنو تو خیر ویسے آ جاتے ہیں، لیکن بیسیکلی انتا بھی کچھ دفعوں پہ آیا، انتا بھی آیا ہے لیکن انتم زیادہ آیا ہے. اور ہم تو بے تحاشا سب سے زیادہ ہم آیا ہے. سب سے زیادہ قرآن پاک میں ہم آیا، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہو گئی. اب ہم تو یہ اس میں آ رہا ہے انتا، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم، اے اللہ، انتا، تو، ربی، ربی. اب اس میں کیا ہے دیکھیں، ربی میں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا رب پلس یا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ میرا رب. تو یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اللہم انتا ربی، تو میرا رب ہے. لا الہ الا انتا، ٹھیک ہے. لا الہ، یہ میں نے پہلے جن لوگوں نے ڈسکشن میری سنی تھی اس میں نے یہ بتایا تھا کہ لا الہ الا انتا، اس کا مطلب ہے نا، یہ بیسیکلی جس کو ہم بولتے ہیں نا ایبسولوٹلی ناٹ، تو یہ وہ ہے کہ تیرے سوا اور کوئی معبود ہے ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں سوا، الہ آپ کو پتا ہے. لا الہ الا انتا، بے شک تیرے سوا کوئی بھی معبود ہے ہی نہیں. تو بہت سٹریس دے کے کہتے ہیں نا کہ خالی لا نہیں. اب لکھا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں ترجمے میں لکھا ہوا ہے نہیں. تو یہ نہیں اس چیز کو ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا جو لا الہ الا کے اندر جو اسٹرینتھ ہے، جو اس اندر زور ہے. اس کو وہ ٹرمینالوجیز کے طور پہ اس کو کہا جاتا ہے لائے نفی جنس. تو یعنی کہ بہت، جس کے لیے آپ اگر کوئی انگلش میں سمجھنے کی کوشش کریں گے ایبسولوٹلی ناٹ، ہرگز نہیں، وہ والے معنی میں اتنا یہ اسٹرانگ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اسی لیے دیکھیں یہاں پہ جو زور آتا ہے نا، یہ جو آتا ہے یہ بیسیکلی زور دینے کے لیے آتا ہے کہ لا سمپل لکھا ہوگا نا تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا اور لا کا مطلب کچھ اور ہوگا. تو اگر ہم اس کو لا الہ نہ پڑھے تو اس کا مطلب ہی بدل جائے گا، کیونکہ ہم نے اس کے اندر سے وہ سمجھے کہ جان ہی نکال لی، وہ کرنٹ ہی نکال لیا، ٹھیک ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت، تیرے سوا خلقتنی. اب یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. خلق، اس میں دیکھیں خلا کا ہے، خلا کا مطلب ہوتا ہے تخلیق کرنا، ٹھیک ہے. اور آگے یہ تا ہے اور نی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے کیا ہے یو، اور تو نے مجھے کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ نو، یہ یا آ رہا ہے نا اینڈ پہ، تو یہ یا از ریپرزینٹنگ میں یا میری یا مجھے، ٹھیک ہے. تو یہی دیکھیں آپ، یہی آپ کو تو نے مجھے پیدا کیا. تو اب دیکھیں اس طرح سے جملے میں یہ تا جو آ رہا ہے یہ تیرے لیے ہے، اور یہ نون جو یہ یا جو آ رہا ہے خلق تنی میں، یا جو آ رہا ہے یہ میرے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے.
اچھا وَأَنَا اور میں عبدُکَ بندہ ہوں، عبد بندے کو کہتے ہیں، تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عبدُکَ. پھر میں دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. وَأَنَا اور میں علی عہدک میں تیرے پر عہد باندھتا ہوں، اپنے کرتا ہوں، ووعدک میں مطلب یہ عہدکا تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں، مستطاعت یہ یہاں پہ جو جملہ آ رہا ہے نا یہ عہد ہے اور یہ وعدہ ہے. ٹھیک ہے، تھوڑے سے ملتے جلتے ان کے معنی ہیں، لیکن یہ عہد اور وعدے میں شاید تھوڑا سا ڈفرنس ہے، لیکن مفہوم تقریباً ایک جیسے ہیں. مستطاعت استطاعت کے ساتھ مستطاعت میں ہے یہ. اچھا سوری، یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو جب ابھی میں تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو تا جو ہے نا یہ جب اینڈ پہ آتا ہے نا تو اس کے زیر زبر سے مستطاع، تا کا مطلب کچھ اور ہوگا، مستطاعت کے اگر اس کے اینڈ پہ وہ آ گیا ہے، ساکن آ گیا ہے تو اس کا مطلب دوسرا ہوگا، اور اگر تی ہے تو اس کا مطلب دوسرا ہوگا، اور اگر تو ہے تو اس کا مطلب تو از میں، تا از اگر کوئی سامنے مرد جو مذکر کے معنی میں جو آ رہا ہے، اور تی جو ہے وہ مونس کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا ابھی آپ صرف اس کو یہاں تک ہی دیکھ لیں کہ اگر دخل تو ہے نا، اس کی میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ دخل تو اس کا مطلب ہے میں داخل ہوا. ٹھیک ہے، اور اگر دخل تا ہے یہ زبر، یہ دیکھیں صرف زبر اور سے کتنا فرق ہو گیا. دخلتا کا مطلب ہے تو داخل ہوا. ٹھیک ہے، دخلتی وہ فیمیل ہے، وہ داخل ہوئی. تو یہ آپ صرف یہ اس وقت ابھی تک یہیں تک ہضم کر لیں. اگر یہ تا آ رہا ہے اور اس کے اوپر پیش آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں. اب آپ واپس آ جائیں ادھر، کیا لکھا ہوا ہے؟ مستطاعت، جو میری استطاعت ہے. ٹھیک ہے، اپنی طاقت کے مطابق، میں اپنی طاقت کے مطابق، یہ انہوں نے جملہ بتا دیا اس کو. استطاعت ہم کہتے ہیں، ہم اردو زبان میں ہم یوز کرتے ہیں مستطاعت. ٹھیک ہے، تو میں اپنی استطاعت کے مطابق اعوذ بکا، اعوذ بکا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اس بکا اس چیز کے ساتھ، من شر ما صنعت میں تجھ سے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کے شر سے، من شر ما صنعت جس کا میں نے ارتکاب کیا. صنع یہ تھوڑا سا لفظ ہے جو ہماری زبان میں نہیں ہوتا. صنعتو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو میں نے کیا ہو. ٹھیک ہے، صنعتو، صنع یہ تو آ گیا. پھر دیکھیں یہ مستطاعتو صنعتو، یہاں پہ ہے کہ جو میری استطاعت کے مطابق، اور یہاں پہ کیا ہے جس کا میں نے ارتکاب کیا. اس چیز کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ، کہ جو میں نے کیا، یعنی کہ ان گناہوں کی، ان اعمال کی کہ جن کا شر جو ہے وہ میرے لیے ایک مصیبت ہوگا، تو میں توبہ کر کے تیری پناہ مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اعوذ بکا من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک میں تیرے سامنے تیرے نام کا اقرار کرتا ہوں. ابوء لک، یہ تھوڑا سا مجھے بہت اچھی طرح سمجھ نہیں آیا تھا یہاں پر ابوء لک بنعمتک، لیکن یہ ہے کہ میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں. ابو میرے خیال سے اقرار کرنے کا مطلب ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ورڈ تھا، میں اس کو بہت اچھی طرح سمجھ نہیں سکا ہوں. ابوء لک بنعمتک علیہ، جو تو نے میرے پر کیا، علیہ میرے اوپر کیا. ٹھیک ہے، وابوء بذنبی فاغفر لی، اور جو میرے سے جو گناہ ہوئے ہیں اس کی میں فاغفر لی میں اس کی توبہ کرتا ہوں، میں اس کا اقرار کرتا ہوں. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. اب اس کے اندر دیکھیں، ابھی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، یہ والا ایکسپلین میں آپ کو کرتا ہوں. فَإِنَّهُ بے شک، پس میں نے آپ کو بتایا نا، فا اور سا کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پس کا معنی یا سو دیٹ کا معنی آتا ہے. فَإِنَّهُ بے شک وہ، لا یغفر الذنوب الا انت. یہاں پر ہم تھوڑا سا دیکھیں، یہ تھوڑا فہم کے انداز میں بول رہے ہیں کہ ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ بے شک جو ہے نا، وہ ہم بتا رہے ہیں کہ بے شک وہ جو ہے وہ لا یغفر الذنوب
تیرے علاوہ کوئی، بے شک تیرے علاوہ اور کوئی گناہوں کی مغفرت کر ہی نہیں سکتا، یہ اس کا مطلب ہے الا انت. ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. پھر میں یہاں سے تھوڑا سا یہ مشکل تھا یہ پارٹ، لیکن میں اس کو دوبارہ سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں سے ہم شروع سے کرتے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، کہ بے شک تو ہی میرا رب ہے اور تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس چیز کے شر سے جس کا ارتکاب میں نے کیا ہے میں پناہ مانگتا ہوں، اور اس نعمت کا میں اقرار کرتا ہوں کہ جو تو نے میرے پر کی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ تیرے جو گناہ ہیں وہ ابو بذنبی فاغفر لی، تو جو میرے سے جو گناہ کیے ہیں، جو میں نے اس کی مجھے توبہ کا اقرار کرتا ہوں اور مجھے معاف کر دے. فَإِنَّهُ بے شک تو، لا کا مطلب ہوگا نہیں، یغفر الذنوب بے شک وہی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہی غفرہ کرتا ہے، یعنی کہ معاف کرتا ہے، ذنوبا جو گناہ ہے، اللہ بے شک تیرے سوا، اللہ انت یعنی کہ تیرے سوا گناہوں کی مغفرت کو معاف اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ سید الاستغفار ہے. آپ تھوڑا سا اگر کوشش کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک کی اس ڈسکشن میں اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے یا اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پلیز بتائیں. جی اچھا، یہ ہم تھوڑا سا، میں آپ کو یہ جو پورشن ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا میں آپ کو پھر تھوڑا سا اس میں بتاؤں گا، پھر ہم ختم کریں گے. کسی شخص، چیز، جگہ، صفت یا کام کا نام جو ہے نا وہ اسم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. کام کے نام سے مراد مصدر ہے، مطلب پڑھنا، لکھنا، مارنا. یہ بھی بیسیکلی جس کے اندر لکھنا اگر وہ ہے تو کوئی اس کے اندر وقت کی قید نہیں آئی نا، تو یہ بھی اسم میں ہی کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. مارنا اس کے اندر کوئی وقت کی، تو فعل وہ ہوگا، وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے. یعنی کہ مارا ہوگا کہ پچھلے اس میں مار لیا ہے اس نے. ٹھیک ہے. یا مار رہا ہے تو وہ پریزنٹ ٹینس ہے، اور یا فیوچر ٹینس ہے. تو فعل میں کا مطلب یہ ہے. اچھا، وہ کلمہ جس کے معنی ہوتے تو ہیں لیکن جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. جیسے اردو میں پر ایک بامانی لفظ ہے، لیکن 100 مرتبہ پر کی رائٹ لگائی جائے تو کچھ سمجھ نہیں آتا، جبکہ ایک ہی مرتبہ کرسی پر کہہ دیں تو مطلب آپ کو سمجھ آ جائے. یہ میسج ٹھیک ہے. اچھا، یہ چیز دیکھیں ہضم کرنی بہت مشکل ہے، اور آج جیسے میں نے ضمائر کے اوپر تھوڑی سی توجہ دی ہے، نیکسٹ سیٹنگ میں ہم انشاءاللہ ان چیزوں پہ کریں گے کہ کوئی بھی ایک اسم ہے نا، کوئی بھی ایک آپ نے لفظ بولا ہے، کوئی ایک اسم بولا ہے، تو آپ نے اس کو 4 کیٹیگریز میں دیکھنا ہے کہ یا وہ مذکر ہے، یا وہ مؤنث ہے، یا وہ واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے، یا وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اور وہ اس کے اعراب کی کیا ہے. جی. تو ایکچولی اب جیسے میں اگر ایک لفظ یہاں پہ میں آپ کو کہوں کہ صالح نیک کو کہتے ہیں، تو اب آپ اس کو اگر انالیسس کریں یا اس کو آپ صالح اب آ کے اس کے آگے، کیونکہ چوتھی جو چیز ہے اس کو سمجھنے کے لیے اعراب جو ہے وہ سب سے مشکل سمجھنا بھی ہے اور ایکسپلین کرنا بھی ہے، لیکن یہ اگر سمجھ آ جائے تو اس کے بعد آپ کو بہت ساری باتیں مزید آسانی سے سمجھ آنی شروع ہوں گی. تو اگر میں لکھوں یہاں پہ صالحن، ایک منٹ میں لکھتا ہوں. ٹھیک ہے. صالحن، اگر اس کو کوئی سوچے تو یہ کیا ہے، یہ اگر اس کے جو 4 کیٹیگریز ہم نے دیکھی تھی تو یہ مذکر ہے. ہم کو پتا ہے یہ اس کے اندر جو یہ عربی زبان کے اندر نا تمام لفظوں کو آپ مذکر کنسیڈر کریں گے انٹل کوئی ایسی نشانی ہو جس کے ذریعے آپ کو پتہ لگے کہ یہ مؤنث ہے. وہ کیا ہے وہ میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں. گول تھا، یہ دیکھیں. تو اس کی کیا کیا ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ دیکھیں وہ جو لفظ ہے نا وہ مؤنث حقیقی ہو. وہ کیسے؟ یعنی کہ وہ اوریجنلی وہ مؤنث ہو، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے،
عورت ہے، بقرہ، جیسے کوئی ایسی جس کا مؤنث، جس کا واقعی میں مذکر کوئی موجود ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے مؤنث حقیقی۔ دوسرا کیا ہوتا ہے مؤنث لفظی، وہ اسم جسے مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جو اہل زبان ہے اس کو کے طور پہ یوز کرتے ہیں، جیسے پنکھے کو کہا جاتا ہے مروحہ، شمس، صحرا۔ اچھا، اس کے بعد یہ سب سے امپورٹنٹ ہے جس سے آپ بہت سارے مؤنث کو پہچان سکتے ہیں کہ اینڈ پہ گولتا آتی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں غرفہ، سفرا، یہ گولتا یا الف اور اس طرح کر کے، تو آپ کو بے تحاشا اس طرح کے لفظ نظر آئیں گے کہ جن کے آگے گولتا آئے گا۔ جیسے اسی لفظ کو جو میں نے صالح لکھا ہے نا، اگر میں اس کو یوں لکھ دوں، اب یہ فیمیل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، نیک، یہ تھا نیک مرد یا نیک مرد، اور یہ ہو گیا نیک عورت۔ تو یہ گول تا کی جو انڈیکیشن ہے نا، اس نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے ایکسیپشنز بھی ہیں لیکن بے تحاشا، جیسے اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ کوئی پوچھے کہ جنہ جو ہے وہ فیمیل مذکر کے طور پہ استعمال ہوتی ہے مؤنث کے طور پہ، تو یہ جنہ یوں لکھا جاتا ہے نا، جنت، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جنت جو ہے یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ الفاظ ہوں گے جن کا آپ کو نشانی سے پتہ چل جائے گا کہ یا وہ اوریجنل مؤنث ہوگا، یا اس کے اندر کوئی علامت آ رہی ہوگی، یا اس کو اہل زبان جو ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں مؤنث لفظی کی وہ قسم ہے جسے اہل زبان مؤنث بولتے ہیں، اس میں نہ تو مؤنث کی کوئی علامت پائی جاتی ہے، نہ ہی ان کے مقابلے میں کوئی مذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے، تو قرآن پاک میں یہ بے تحاشا سما، ارد، شمس، ید، ہاتھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کیا کیا ایگزامپل ہے، کون سے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ ہواؤں کے نام، یہ ریح، سرسر، باد، سموم، یہ سارے ہواؤں کے نام ہیں۔ شراب کے نام، خمر یا خرطوم عام طور پہ۔ اچھا، اس کے بعد آگ کے نام، نار، جہنم، جہیم، سعیر، سقر، یہ سارے قرآن پاک میں آئے ہوئے، نار، جہنم، جہیر، سعیر، سقر۔ شہروں اور ملکوں کے نام یہ مؤنث کے طور پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے مکہ، پاکستان، کوئی یہ جو بھی شہروں کے ملکوں کے نام ہوں گے وہ مؤنث ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں، جو جوڑوں کی صورت میں ہیں، دیکھیں 2 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 پاؤں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 کان ہوتے ہیں، تو یہ سارے مؤنث کے طور پہ آتے ہیں۔ اس کی کیا دیکھیں، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، قدم پاؤں کو کہتے ہیں، اذن کانوں کو کہتے ہیں، عین آنکھوں کو کہتے ہیں، رکبہ گھٹنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گھٹنا، رکبہ جو ہے وہ گھٹنے کو کہتے ہیں، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، قدم پاؤں کو کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو دو کے پیر میں ہے نا، وہ جیسے ناک کو کہتے ہیں انف، انف کہتے ہیں نا، ناک کو کہتے ہیں انف، تو انف جو ہے وہ مذکر کے معنی میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، عربی زبان میں صفات کا گروپ آپ کو مذکر اور مؤنث کے فرق کے ساتھ ملے گا، مثلا اچھا اور برا، اچھا اور اچھی، برا اور بری، نیلا اور نیلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، صالح، صالحہ، حسن، حسنہ، ٹھیک ہے، مسلم، مسلمہ، استاذ جو ہے وہ ٹیچر کو کہتے ہیں، استاد سے استاذہ، طفل بچے کو کہتے ہیں طفلہ، تلمیذ اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں تلمیذ، تلمیذہ، ابن، ابنہ، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، ابنہ بیٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی کچھ ایکسیپشن ہے کہ کچھ لفظ ہوتے ہیں لیکن وہ مذکر کے طور پہ ہوتے ہیں، جیسے اس کی اسامہ، طلحہ، خلیفہ، حذیفہ، علامہ، ٹھیک ہے۔ یہ آگے اس کی مشق ہے۔ آپ لوگوں کے پاس یہ کتاب جو ہے نا، یہ آپ لوگ عامر سہیل صاحب سے آرڈر کر کے منگوا بھی سکتے ہیں، سافٹ کاپی میں میں ہر دفعہ جب اپلوڈ کرتا ہوں یوٹیوب پہ تو میں یہ شیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے کیریکٹر کے بارے میں کچھ بیسک انفارمیشن ہے، اسی کتاب کے اندر اس کے آخر میں اس کی یہ جو ہے نا وہ دی ہوئی ہے، اس کو سالو کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس کو تھوڑی سی ہمت کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی۔ یہ پہلا کیریکٹر ہے۔ دوسرا کیریکٹر کیا آ گیا؟ عدد، ٹھیک ہے۔ عدد کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک واحد ہوتا ہے، عربی کا یہ ایک ایکسکلوسیو ہے کہ مثنیٰ بھی ہوتا ہے، 2 کے لیے مثنیٰ ہوتا ہے اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی میں آپ کو بھی یہ سالے کی ہی اگزامپل لے کے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ اس کی نشانی ہوتی ہے جس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ مذکر، یہ ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، یہ وہ ہے واحد ہے، جمع ہے، یا سالے کی اگزامپل لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سالے یہ واحد ہے، جملہ ایک، زیادہ تر جو ہوں گے 2 مثنیٰ ان کے آگے نشانی آئے گی آنی کی، یا آنی کی اگزامپل ہوگی، یا اس پہ آئینہ ہوگا۔ یہ جہاں پہ یہ
دو لفظ آ گئے نا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ مثنیٰ ہے. تو اس کی کیا یہ کس طرح ہو جائے گا اینڈ پہ؟ صالحانی. ٹھیک ہے. اب آپ کی اس کو ایگزامپل میں دیتا ہوں سورہ رحمان کی. ٹھیک ہے. یا صالحینی، یہ دونوں، یہ جو دو یا اس فارم میں آئے گا یا اس فارم میں آئے گا، یہ دونوں فارم میں یہ مثنیٰ ہے. ٹھیک ہے. اس کی آپ یاد کریں رب المشرقین و رب المغربین. ٹھیک ہے. تو آپ کو وہ سمجھ آ جائے گا کہ مشرق مغرب کہہ رہے ہیں وہ مغربین ہے، تو یہ مثنیٰ ہے، یعنی کہ دو مغرب ہیں اور دو مشرق اور دو مغرب. ٹھیک ہے. رب المشرقین و رب المغربین سورہ رحمان کے اندر آتا ہے. اس طرح آپ کو بے تحاشا آپ سنتے جائیں دیکھتے جائیں آپ کو سمجھ آتا جائے گا. ایک یہ نشانی ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اگر صالحات فیمیل ہے یہ تو اس کے آگے بھی صالحہ آنی. تو یہ آنی کی ساؤنڈ اور آئینی کی ساؤنڈ یہ آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دو چیز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. یہ مثنیٰ کے لیے سمپل آسان رول ہے آنی اور آئینی. جمع کے لیے تھوڑا سا اس میں کمپلیکیشن زیادہ ہے لیکن وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے. جمع کے لیے ایک کہا جاتا ہے جمع سالم. سالم سے نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے اندر وہ جملہ نہیں ٹوٹے گا، وہ جو لفظ ہے نا وہ ٹوٹے گا نہیں. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اس کے لیے لفظ ہوتا ہے جمع سالم کے لیے اونا. اونا یہ ہوتا ہے وہاں پر آنی ساؤنڈ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے تھا، یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ جو مذکر ہے اس کے لیے اونا کی ساؤنڈ ہے اونا، اور مؤنث کے لیے آتی کی ساؤنڈ ہے. اس کے بعد آپ کو میں ایگزامپل کس طرح بتاؤں کہ صالح کی ایگزامپل لے رہا ہوں صالحون. یہ اونا ہے یا اینا ہے، وہاں پہ آئینہ تھا یہاں پہ اینا ہے. ٹھیک ہے. صالحون سے آپ اس سے سمجھ لیں کہ یہ بہت سارے صالحوں کی بات ہو رہی ہے. یا صالحین، یا آپ اس طرح کا لفظ آپ دیکھیں قرآن پاک میں آپ پڑھیں، اور یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں ان کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا. صالحون صالحین، صالحون صالحین. تو یہ دو الفاظ آپ یاد کر لیں جہاں پہ یہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ جمع ہے، یہ دو سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی. جو مؤنث ہوتی ہے نا اس کے لیے ہوتا ہے یہاں پہ جیسے صالحہ تھا نا تو صالحاتی، یہ غلط لکھ رہا ہے صالحات. ٹھیک ہے. تو یہ آتی کی ساؤنڈ آئے گی. تو اس طرح آپ ابھی آپ کو میں اس میں دکھاتا ہوں آپ کو اس میں بے تحاشا آپ کو ایگزامپلز نظر آ جائیں گے. یہ رجل رجلانی، صالح صالحانی، امرا امرا عورت کو کہتے ہیں، امرا امراتانی، کتاب کتابانی. ٹھیک ہے. ولد ولدانی، مسلم مسلمانی، مومن مومنانی، استاذ استاذانی. ٹھیک ہے. طالب طالبانی، کرسی کرسیانی، باب بابانی، آئین آئینانی، ید یدانی، مسجد مسجدانی. اس طریقے سے آپ. ٹھیک ہے. اور یہ بہت ہی پیاری یہ ہے سمجھنے کے لیے یہ حدیث ہے کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی. ٹھیک ہے. کلمتانی اس کا مطلب ہے کہ دو کلمے، کلمہ لفظ کو کہتے ہیں نا، تو کلمتانی حبیبتانی جو دو لفظ ہیں وہ بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ محبت رکھے جاتے ہیں الی الرحمن اللہ کی طرف. یعنی کہ اللہ کی طرف اس کو بہت زیادہ دو کلموں کو محبوب رکھا جاتا ہے. خفیفتانی، خفیفہ دیکھیں نام ہوتا ہے نا ہلکے، خفیف کہتے ہیں، خفیف سا جذبہ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں خفیفہ. خفیفتانی علی اللسانی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ خفیف ہیں زبان پہ. علی اللسانی، اللہ آپ کو سمجھ آگے، اللہ پر کو کہتے ہیں، لسان زبان کو کہتے ہیں. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی خفیفتانی علی اللسانی، زبان پر خفیف ہیں. ثقیلتانی فی المیزان، بہت بھاری ہیں. ثقیلتانی آپ دیکھیں یہ دو کی بات ہو رہی ہے تو دیکھیں کلمتانی آ گیا، حبیبتانی آ گیا، خفیفتانی آ گیا، ثقیلتانی آ گیا. تو وہ آنی کی ساؤنڈ آپ سمجھ لیں. آنی اور کچھ جگہوں پہ جہاں پر وہ رفع جر ہوگا، نصب جر ہوگا، وہ آگے بھی آپ کو اگلے سٹیپ میں بتاؤں گا. جو نصب جر ہے وہ آئینہ کی ساؤنڈ میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو ثقیلتانی فی المیزان، میزان پہ بہت بھاری ہوگا. اور وہ جملہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ٹھیک ہے.
تو دیکھیں یہ آپ نے ایک حدیث یاد کر لی ہے ساتھ ہی، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یقین کیجئے میری 42 سال عمر ہو گئی ہے، اور میں افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ آج سے 2 سال پہلے کووڈ کے دنوں میں میرے ایک دوست کو اللہ نے توفیق دی کہ اس کو پتہ چلا تو اس نے مجھے بتایا. اور ان 2 سالوں میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ اگر ہمیں بچپن سے تھوڑے تھوڑے بچے کو یہ سوچ کے کہ جس طرح ہم اپنے بچے کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دیتے ہیں، ہم اپنے بچے کو بہترین انگلش ہمارا بچہ بولے تو ہم تھمز اپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا زبردست ہو گیا ہے. ہائی فائی سوسائٹی میں کوئی بچہ ڈانس کر کے دکھاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ شاہ رخ خان کے گانوں پہ ڈانس کر رہا ہے، تو وہ ہمارا کرائٹیریا ہے. تو اگر ہماری یہ بدقسمتی ہے، اور مجھے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیز کو نہیں آگے پھیلایا جاتا، لوگ خالی فرقوں میں پڑ جاتے ہیں، لوگ خالی مسئلوں میں جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں. لیکن اگر بچوں کو یہ بچپن سے سکھائی جائے چیز تو آپ یقین کریں وہ 40 سال کی عمر میں بہت آسانی سے یہ چیزوں کو سمجھ رہے ہوں گے، میری طرح ناقص العلم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ مجھے افسوس اور دکھ ہوتا ہے. میں جب یہ پڑھا ہے تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یار یہ اتنی مشکل تو نہیں، ہم تو عربی کے نام سے ہی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، وہیں الٹی آنی شروع ہو جاتی ہے، یہ پتہ نہیں یہ کیا بول رہے ہیں مولوی صاحب. ٹھیک ہے نا، تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں. جمع میں نے آپ کو بتایا تھا ایک جمع سالم ہے اور جمع مکسر ہے. مکسر جیسے کتاب ہے نا، تو ایک کتاب کی جمع جو ہے وہ کتابوں بھی کہتے ہیں اور ایک کتب بھی ہوتا ہے. تو یہ اس کی ایگزامپل ہے کہ جس میں وہ جملہ ٹوٹ جائے تو وہ اس کی جو ایگزامپل ہے نا وہ اس کا کوئی رول نہیں ہے، وہ مختلف رول ہوتے ہیں، وہ مختلف طریقے سے بولا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جمع سالم کا میں نے آپ کو بتایا تھا اونا، کافرونا، مسلمونا. ٹھیک ہے، اور جو اس کی انہوں نے مومنونا، عابدونا، صادقونا، قائمونا، صالحونا، ظالمونا، خاشعونا، تائبونا. یہ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، صادق سچے کو کہتے ہیں، قائم کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، صالح نیک کو کہتے ہیں، ظالم ظلم کرنے والے کو کہتے ہیں، خاشع ڈرنے والے کو کہتے ہیں، تائب توبہ کرنے والے کو کہتے ہیں، مفسد فساد کرنے والے کو کہتے ہیں، مشرکونا، مشرک کو ہے، موحد کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں، فاسق فسق کرنے والے کو کہتے ہیں، منافق کا پتہ ہے، جالس بیٹھے ہوئے کو کہتے ہیں، طالع کا مجھے نہیں یاد آ رہا، صابر صبر کرنے والے کو کہتے ہیں، حافظ حفاظت کرنے والے کو کہتے ہیں، صائم روزہ رکھنے والے کو کہتے ہیں، مصلح جو ہے میرے خیال سے صلاح کرنے والے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ مسلمہ مسلماتی، جنہ جناتی. ٹھیک ہے، تو مومنہ مومناتی، مشرکہ مشرکاتی، عابدہ عابداتی، فاسقہ فاسقاتی، قانتہ قانتاتی. ٹھیک ہے، یہ آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے. جو مکسر ہے نا اس کا کوئی رول نہیں ہے، وہ وداؤٹ اینی رول ٹوٹتا ہے، اس کے اندر وہ لفظ نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، یہ مختلف قلم اقلام، ذکر اذکار، وقت اوقات، شعر اشعار، فعل افعال، ولد اولاد، مال اموال، یہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بہت سارے اس میں یہ آپ کی ساتھ ساتھ وکیبلری بھی بڑھتی جائے گی اگر آپ اس کو دیکھیں گے اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا. میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لے رہا، کافی ٹائم ہو چکا ہے. تو جو تیسری جو چیز ہے وہ وسعت ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نیکسٹ ٹائم میں نے یہ دو یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. چلیں وسعت بتا دیتا ہوں، اعراب کو بھی چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ پھر وسعت کا میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. وسعت کا مطلب ہوتا ہے اس کی کیپیسٹی، کہ اس ورڈ کی کیا کیپیسٹی ہے، وہ کوئی اسپیشل لفظ ہے یا کوئی عام لفظ ہے سمپل ورڈ میں. تو اس کو معرفہ اور معرفہ جو ہے وہ اسپیشل ورڈ کو کہتے ہیں، نکرہ جو ہے وہ عام ورڈ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی بہت ساری ہے لیکن انہوں نے تقسیم کیا ہے کہ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ معرفہ کو ڈھونڈیں گے، جس طرح مؤنث کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو چیز مؤنث ثابت نہیں ہو رہی وہ مذکر ہے، اسی طریقے سے دیکھیں گے کہ معرفہ تو نہیں ہے، اور اگر معرفہ نہیں ہے تو وہ نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ کسی چیز کا نام، اس کو اسم علم کہتے ہیں. نام سے ہی آپ کو بہت یہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. یہ اسم علم کسی چیز کا جگہ کا نام جو ہے نا وہ اسم علم کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اسم ضمیر جو میں نے آپ لوگوں کو سارے پڑھا دیے، یہ ہوا، ہما، ہم، انتا، یہ اسم ضمیر ان کو کہا جاتا ہے اسم ضمیر، کہ یہ سارے معرفہ ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ پچھلی سیٹنگ میں لاسٹ سیٹنگ میں نے یہ ڈسکس کیے تھے، ہاذا، ہاذی، ذالکا، تلکا، ہاؤلائی اور اولائی کا. ٹھیک ہے، یہ کسی کو پوائنٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں. اگر کوئی چیز مذکر ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے ہاذا، اگر کوئی چیز مؤنث ہوگی اور یہ قریب ہے، یعنی کہ میں کہوں کہ یہ کتاب، تو یہ کتاب کیونکہ مذکر ہے تو ہاذل کتاب. ٹھیک ہے، ہاذی، تو اگر میں کہوں ہاذی تو کوئی میں ہاذی صالحہ فار ایگزامپل، تو اگر میں سامنے کوئی میرے نیک عورت ہے نا تو میں کہوں گا ہاذی صالحہ. ٹھیک ہے، تو ہاذا میل کے مذکر کے لیے، ہاذی
مؤنث کے لیے جو سامنے ہے، جو آپ کے بالکل پاس ہے. ذالکا تلکا دیٹ کے معنی میں، ٹھیک ہے، دور کے معنی میں. کہ اگر میں کہوں کہ وہ کتاب دور پڑی ہوئی ہے کوئی، لیکن قرآن پاک کے لیے یہ جو ہے نا ذالکل کتاب اگینسٹ دا رول ہے، اس کے اوپر سٹریس دینے کے لیے. تو یہ آپ اس میں کنفیوز نہیں ہوگا کہ ذالکل کتاب کا ہم ترجمہ جب کرتے ہیں تو یہ کتاب بولتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ ذالکا کا جو لفظ ہے یہ وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ذالکا وہ، اور تل کا فیمیل مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے تل کا رسول. ٹھیک ہے، تل کا رسول. تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہاں پر جو اگلا جو جملہ آ رہا ہے وہ رسول، رسول جو ہے وہ جمع جو ہے وہ مؤنث کے لیے، اس کے ساتھ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا جو تیسرا لفظ ہے جو سب سے زیادہ قرآن پاک میں آتا ہے وہ ذالکا تلکا کا جو جمع ہے نا وہ اولئک ہے. یہ ہم اس کو دوبارہ بھی ریپیٹ کریں گے، لیکن یہ سارے جو ہے نا اسم اشارہ جو پوائنٹنگ ورڈز ہیں اشارہ کرنے کے لیے، دس، دیٹ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ اسم اشارہ یہ معرفہ ہے، یہ معرفہ کے طور پہ آئیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد الذی، یہ بھی لاسٹ، پلیز اگر آپ لوگ لاسٹ سیٹنگ سنیں گے تو آپ کو اس میں یہ میں نے ڈسکس کیے تھے لاسٹ ٹائم. اسم موصول، اسم موصول ہوتے ہیں کہ جو جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ اس میں یا ایھا الذین آمنو، تو یا ایھا الذین کے اندر الذین وہ جو کے معنی میں جو لفظ آتے ہیں نا، جو یا جس کے معنی میں وہ یہ ہوتے ہیں. تو الذی آتا ہے، اللتی ہوتا ہے، الذین ہوتا ہے. الذی مذکر کے لیے ہوتا ہے، اللتی مؤنث کے لیے ہوتا ہے، اور الذین بہت سے زیادہ مذکر کے معنی میں یہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی 4-5 لفظ ہیں لیکن وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کو یہ اس میں ہاذا، ہاذہ، ذالکا تلکا، اولئکا اور ہا اولائی. ٹھیک ہے، اگر کوئی قریب چیز ہے دو سے زیادہ ہیں تو اس کے لیے ہم ہا اولائی کے لفظ کریں گے. قریب دور چیز ہے دو سے زیادہ ہے تو اولئکا کے لفظ ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے الذی، وہ جو اگر بات ہو رہی ہے مذکر کی ہو رہی ہے تو الذی ہوگا، اگر مؤنث کی ہو رہی ہے تو اللتی ہوگا، اور اگر دو سے زیادہ کے لیے ہو رہا ہے تو الذین ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا دوسرے جو 5ویں کیٹیگری ہوتی ہے جو کہ معرفہ ہے، وہ معرف اللام ہے، یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے جن میں لفظ میں ال آئے. تو وہ دی، جیسے کتاب، دی بک، الکتاب. یہ اور سب کے لیے اسی طرح کا کتابانی، دو کتابیں، دو الکتابانی، دو اسپیشل کتابیں ہیں، دی 2 اسپیشل بکس. ٹھیک ہے، تو ال جو ہے وہ اسپیشل کے لیے ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے دیکھیں ذالک الکتاب میں کہ ال کے کرنے کے ساتھ جو ہے یہ انہوں نے آگے ایکسپلین کیا ہے، لیکن آئی تھنک آئی ول فنش ہیئر. انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں یہیں سے شروع کریں گے. آپ لوگوں کا پریزنس کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پلیز ضرور پوچھے گا، اور یہ ساری ریکارڈنگز یوٹیوب پہ موجود ہیں. اگر آپ لوگ سنیں گے، کیونکہ میں نے بار ابھی کیونکہ ہم لوگ اسٹارٹنگ اس پہ ہیں تو میں اس میں آئی ایم ناٹ رشنگ ود اٹ، اور آئی ایم ٹرائنگ کہ آپ لوگوں کو جو سمجھ آئے وہ آپ اس کو اپلائی کریں. کوشش کریں کہ قرآن پاک اب جب بھی آپ تلاوت کریں ان میں سے جو باتیں آپ کے سامنے آئیں ان کو آپ ان کے اوپر غور کرنے کی کوشش کریں. اور پچھلی ریکارڈنگز آپ سنیں تو آپ کو بہت ساری ریپیٹیشنز ملیں گی. میں نے کل پرسوں میں نے یہ ریکارڈنگ بھی کر کے میں چھوٹی چھوٹی کلپس بھیجتا رہتا ہوں، تو وہ آپ لوگوں کو گروپ پہ رہے گا. تو انشاءاللہ اگر کوئی سوال، کوئی بات سمجھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ زندگی بخیر، اگلے جمعے کو پھر دوبارہ ملیں گے. السلام علیکم.